IMF نے ڈیل ڈن کر دی، پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے، بورڈ کی منظوری سے $1 ارب کی اگلی قسط ملے گی، کلائمیٹ فائنینسنگ کا $1 ارب 30 کروڑ کا معاہدہ بھی ہو گیا، پاکستان کو مجموعی طور پر $2 ارب 30 کروڑ ملیں گے، معاہدے سے متعلق اعلامیہ جاری۔ IMF نے کہا مہنگائی 2015 کے بعد کم ترین سطح پر آ گئی، تاہم معیشت کے لیے خطرات بدستور موجود ہیں، موسمیاتی خطرات بھی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج قرار، IMF کا معیشت میں مزید استحکام پیدا کرنے پر زور۔ IMF معاہدے کے ثمرات، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 1139 پوائنٹس کا اضافہ۔ IMF کا پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول جو ایگریمنٹ ہو گیا ہے گورنمنٹ آفیشلز کو، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چیف آف سٹاف جنرل ناصر منیر کی بھی اسی طرح کنٹریبیوشن ہے جس طرح آپ کی ہے۔ عام آدمی نے بہت تکالیف، بہت مصائب اور مشکلیں برداشت کی ہیں، ان کی یہ کنٹریبیوشن نہ ہوتی تب بھی یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ناممکن تھا۔ اس کے اوپر کس طرح مخالفین نے ڈھنڈورے پیٹے، اب آیا کیا آیا، منی بجٹ بھی نہیں آیا۔ عوام کی قربانیاں نہ ہوتی تو IMF سے معاہدہ ناممکن تھا، وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ سے خطاب، سٹاف لیول معاہدے پر وفاقی وزراء کو مبارکباد دی، کہا اپنی کارکردگی سے IMF کو حیران کر دیا، معاہدے میں آرمی چیف کا کلیدی کردار رہا ہے، کپتان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، 11 لوگوں کی ٹیم میں ایک کپتان ہوتا ہے، مخالفین نے ڈھنڈورے پیٹے لیکن کوئی منی بجٹ نہیں آ رہا، دہشت گردی اور مہنگائی کے باوجود معاہدہ طے پانا حکومت کی سنجیدگی کا عکاس ہے، معاہدہ پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری کا عکاس ہے، جلد مہنگائی میں کمی کے حوالے سے بڑا پیکج لا رہے ہیں، وفاقی کابینہ کا آرمی چیف کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس، ایصال ثواب کے لیے دعا بھی کی۔ نیٹ میٹرنگ صارفین کے لیے سکھ کا سانس، کابینہ نے سولر صارفین پر اضافی ٹیکس کی منظوری روک دی، وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کی اضافی ٹیکس عائد کرنے کی مخالفت، نیٹ میٹرنگ پالیسی پر نظر ثانی کی ہدایت، نئی نیٹ میٹرنگ پالیسی کے تحت صارفین سے صرف $10 فی یونٹ بجلی کی خریداری اور ٹیکس کی شقیں تھیں۔ شبلی فراز اور وفاقی وزیر اویس لغاری میں تکرار، شبلی فراز نے سوال اٹھایا کہ سولر صارفین سے $10 میں بجلی خرید کر $50 میں کیوں بیچیں گے؟ اویس لغاری بولے کیوں نہ بیچیں، IPPs کو کیپیسٹی چارجز ادا کرنا ہوتے ہیں۔ شبلی فراز نے جواب دیا کہ یہ جگہ ٹیکس ہے، جب لوگ سولر پینل درآمد کر چکے ہیں تو پالیسی تبدیل کر دی۔ چیئرمین کمیٹی کا بیچ بچاؤ، کہا جس وزیر اور سیکرٹری نے IPPs معاہدے کیے انہیں بلایا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کی تعیناتی میں تاخیر پر وزیر اعظم اور صدر کو نوٹسز، اسلام آباد ہائی کورٹ میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے قائد حزب اختلاف کی درخواست پر سماعت، عدالت نے استفسار کیا، چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن اراکین کی تعیناتیوں کا پروسیس شروع ہوا ہے، وکیل نے بتایا ابھی تک پروسیس بھی شروع نہیں کیا گیا، پارلیمانی کمیٹی تشکیل ہونی ہے، عدالت نے وفاق، وزیر اعظم کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری اور صدر کو بذریعہ سیکرٹری پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر دیے، سماعت 29 اپریل تک ملتوی۔ آج کل عدالت جن کو سزا سنا دے ان کو میڈل دیا جاتا ہے، جسٹس بابر ستار کے ریمارکس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا DG امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور ڈائریکٹر نیب کو توہین عدالت کا نوٹس، جسٹس بابر ستار نے کہا کہ عدالتیں بار بار لکھ رہی ہیں لیکن ریاست وہی کر رہی ہے جو وہ ہمیشہ سے کر رہی ہے، ہائی کورٹ نیب کی سفارش پر سفری پابندی میں نام شامل کرنے کے فیصلے کالعدم قرار دے چکی، نیب پھر اسی طرح کی سفارش کر دیتا ہے، پھر اسی طرح نام پابندی کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ پاکستان کو سافٹ سے ہارڈ سٹیٹ بنانے کا مرحلہ آ گیا، وزارت داخلہ کے ماتحت 15 رکنی کمیٹی تشکیل، وزیر داخلہ محسن نقوی کمیٹی کے سربراہ مقرر، کمیٹی افغان شہریوں کی وطن واپسی کا جائزہ لے گی، سعودی عرب میں بھیک مانگنے کے رجحان کا سدباب کرے گی، غیر قانونی پٹرول اور سمگلنگ کے خلاف کارروائیوں پر بھی غور ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بحالی کے لیے ایکشن پلان تیار، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت اہم اجلاس،
دہشت گردوں کی سزائیں دینے کے لیے ریاستی اداروں کی استعداد کو عملی طور پر نمایاں کیا جائے گا. شرپسندوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا. دہشت گردی کا قلع کما کرنے کے لیے قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. ایف آئی اے نے لاپتہ صحافی وحید مراد کی گرفتاری ظاہر کر دی. اسلام آباد کی جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ایف آئی اے کے مقدمے میں نامزد وحید مراد نے عدالت میں بتایا کہ رات 3 بجے گھر سے اٹھایا، تب سے آنکھوں پر کالی پٹی باندھی ہے. 20 منٹ پہلے پٹی ہٹا کر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا. پولیس دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئی. میری ساس کینسر کی مریضہ ہیں اور کینیڈا سے علاج کروانے کے لیے آئی ہیں، انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا. وحید مراد کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے تفتیش کرنی ہے. انہوں نے برٹسان کے حوالے سے کالعدم تنظیم کی پوسٹ شیئر کی تھی. عدالت نے وحید مراد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. ایف آئی اے نے عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیے. عدالت نے صحافی فرحان ملک کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا. ایف آئی اے نے عدالتی احکامات کے باوجود جیل منتقل نہ کیا. انٹرنیٹ فراڈ کے نئے کیس میں گرفتاری ڈال دی. ملیر کورٹ سے فرحان ملک کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ لے لیا. مقدمے کے متن کے مطابق 25 مارچ کو گلشن اقبال کے کال سینٹر پر چھاپا مارا. 2 ملزمان عاطر حسین اور حسن نجیب کو گرفتار کیا. گرفتار ملزم غیر ملکیوں سے فراڈ میں ملوث ہیں. ملزمان نے بتایا کہ کام فرحان ملک کے کہنے پہ ہو رہا ہے. سی پی این ای کا صحافی فرحان ملک اور وحید مراد کی گرفتاری پر اظہار تشویش. دکان کے مالک کو پیکا ایکٹ کے تحت حراست میں لے جانے پر بھی رد عمل. پیکا ایکٹ کے تحت درج مقدمات پر تحفظات کا اظہار. سی پی این ای نے مطالبہ کیا کہ پیکا ایکٹ 2025 فوری طور پر واپس لیا جائے. کیویز نے شاہینوں کی کھال ادھیڑ دی. 8 اوورز میں 125 رنز کی دھلائی کر دی. T20 سیریز 4-1 سے نیوزی لینڈ کے نام. قوم کو اذیت سے نجات مل گئی. آخری میچ بھی ون سائیڈڈ نکلا. پاکستانی بیٹرز 20 اوورز میں 128 رنز تک پہنچے. 8 بیٹر ڈبل فگرز میں داخل نہ ہو سکے. حارث، نواز، عثمان سب ناکام. کیویز نے اسی وکٹ پر بالرز کا بھرکس نکال دیا. پورا ہدف آدھے اوورز میں پورا کر لیا. سائفرٹ کا لاٹھی چارج 38 گیندوں پر 97 رنز جڑ دیے. اننگز میں 10 چھکوں کی سلامی. میرٹ کے خلاف ٹیم میں شامل ہونے والے شاداب خان نشان عبرت بن گئے. سیریز میں بھرپور بیٹنگ اور بولنگ کے چانسز ملتے رہے. شاداب برے طریقے سے فلاپ ہوتے رہے. بالنگ کی تو 11 کی اکانومی ریٹ سے 143 رنز کی پٹائی کروا لی. پوری سیریز میں صرف 1 وکٹ ہی لے سکے. سیریز میں شامل تمام بولرز میں آخری نمبر پر آئے. بیٹنگ میں 3 ڈاؤن کے اہم پوزیشن پر کھیلتے رہے. 4 باریوں میں صرف 58 رنز بنا سکے. شائقین کا ٹیم پر بوجھ اتار پھینکنے کا مطالبہ. ڈفی اور حسن نواز نے ڈیل سٹین اور محمد حفیظ کی یاد تازہ کر دی. ڈفی بھی حسن نواز کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئے. حسن نے ڈفی کی 11 گیندوں پر 3 رنز بنائے اور 4 مرتبہ آؤٹ ہوئے. سیریز میں حسن کی صلاحیت بھی بے نقاب ہو گئی. محمد حفیظ بھی اسی طرح ڈیل سٹین کا آسان شکار بن جایا کرتے تھے. سٹین نے انٹرنیشنل کرکٹ میں محمد حفیظ کو 15 مرتبہ آؤٹ کیا. باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی. نام نہاد پریمیم آل راؤنڈر آرڈنری پرفارمنس بھی نہیں دے پائے. نہ بولنگ کام آئی نہ ہی بیٹنگ. ہر میچ میں تاریخی مار کھا کر بے بسی کی تصویر بنتے رہے. 13 اوورز میں 133 رنز دے ڈالے. ہر اوور میں 10 سے زیادہ رنز دے کر منفرد کارنامہ سر انجام دیا. اتنی مار کھا کر بھی صرف 2 وکٹیں ہی لے سکے. اس سے پہلے چیمپئنز ٹرافی میں بھی شاہین بری طرح سے ناکام رہے. کرکٹ شائقین کا نئے ٹیلنٹ کو موقع دینے کا مطالبہ زور پکڑ گیا. ہیڈ کوچ عاقب جاوید کی اہلیت اور حکمت عملی پر سوال اٹھ گئے. سینئرز کو ڈراپ کر کے نئے لڑکوں کو ٹیم میں شامل کیا. پوری سیریز سفیان مقیم کو بینچ پر بٹھائے رکھا. آخری میچ میں موقع دیا تو سفیان سب سے کامیاب بالر بن گئے. ہائی سکورنگ میچ میں 2 اوورز میں صرف 6 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کر لی. شاداب نے 2 اوورز میں 33 رنز کھا کر کوئی وکٹ نہ لی. عاقب جاوید
बैटिंग ऑर्डर में भी शादाब को स्पेशलिस्ट बैटर अब्दुल समद से ऊपर भेजते रहे। सिर्फ आखिरी मैच में अब्दुल समद को दुरुस्त पोजीशन पर मौका देकर कागजी कार्रवाई पूरी कर ली। सोशल मीडिया पर आकिब जावेद के खिलाफ तनकीद का तूफान। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की अहम बैठक, चेयरमैन अल्लामा रागिब नईमी की ज़ेर सदारत इजलास। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत लेने के मामले पर बहस। कौंसिल ने करार दिया, बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को फस्क निकाह का हक देना गैर शरई है। इंसानी दूध के बैंक का कयाम जायज़ है या नहीं? इस्लामी नजरियाती कौंसिल मामले पर तजब्जुब का शिकार, तवील बहस के बावजूद फैसला नहीं हो पाया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, अलीमा खान की एक बार फिर पेशी, वकला टीम भी हमरा। जेआईटी ने आज दोबारा तलब कर रखा था। जेआईटी के खिलाफ पीटीआई को फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेआईटी चैलेंज करने की दरखास्त पर समाअत, अदालत का फिरैकैन को नोटिस, 21 अप्रैल तक जवाब तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की लाहौर में तंजीमी मसरूफियात, बिलावल भुट्टो से जिला उकाड़ा के सदर चौधरी सज्जादुल हसन वफ्द के हमरा मिले। सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, बिलावल भुट्टो से पीपल्स लॉयर्स फोरम पंजाब के सदर राहील कामरान भी मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से लाहौर के जनरल सेक्रेटरी जमील मंच की भी मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर रेलवे का कल से बलोचिस्तान में ट्रेन सर्विस बहाल करने का ऐलान। हनीफ अब्बासी कहते हैं, कल पेशावर से कोयटा जाफर एक्सप्रेस रवाना होगी। 29 तारीख को ईद के लिए स्पेशल ट्रेन कोयटा से रवाना होगी। बोलान एक्सप्रेस अब से रोजाना की बुनियाद पर चलाई जाएगी। ट्रंप सरकार ने पाबंदियों का जाल बिछा दिया। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक की 80 से ज़ायद कंपनीज जद में आ गई। अमरीकी हुकाम ने दावा किया, कंपनीज की सरगर्मियां अमरीकी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के खिलाफ हैं। मुतासरा कंपनीज अमरीकी टेक्नोलॉजी समेत दीगर अशिया नहीं खरीद सकेंगी। पाबंदियों का शिकार कंपनीज में 54 चीन, 19 पाकिस्तानी, जबकि अमारात और ईरान की 4 कंपनीज शामिल। असासों की तफसीलात जमा ना कराने पर इलेक्शन कमीशन का सख्त एक्शन। कौमी असम्बली के 10, सिंध असम्बली और बलोचिस्तान के साथ साबिक अरकान को नाअहल करार दे दिया। असासों की तफसीलात जमा ना कराने के केस का फैसला जारी। नाअहल करार पाने वालों में खुरम दस्तगीर खान, मोहसिन नवाज रांझा, सरदार यार मोहम्मद रिंद भी शामिल। सरकारी वजीफे पर बाहर जाकर पढ़ने वाले वापस नहीं आते हैं। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में इंकशाफ। सरकारी वज़ाइफ पर बैरून मुल्क जाने वाले तलबा से 1.5 अरब रुपए वसूल करने हैं। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने कहा कि सरकारी वजीफे पर मफरूर तलबा के नाम मीडिया में शाया करें। मफरूर तलबा के पासपोर्ट मनसूख करके मुकदमात दर्ज किए जाएं। ईद पर जायद किराया वसूल करने वालों की शामत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की हिदायत पर कार्रवाइयां। महकमा ट्रांसपोर्ट का 427 गाड़ियों का चालान, मुसाफिरों को 10 लाख रुपए से जायद की रकम वापस। शर्जील मेमन कहते हैं, हुकूमत सिंध अवाम को मुनसिफाना और सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। 365 न्यूज़ की ट्रांसमिशन जहाने रमज़ान के रंग बिखर गए। नादिया खान और ज़ुहैब हसन की शानदार मेज़बानी। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद का पाकिस्तान की कारकर्दगी पर तबसरा। महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर भी मेहमान बने। याले सरहदी और मंशा पाशा की होस्टिंग के चर्चे। किचन में इफ्तार के लिए मुख्तलिफ डिशेस की तैयारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया स्पेल। पेशावर में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। औरकज़ई के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी और तेज हवाओं के साथ बारिश। लोयर दीर और कुरम में अब्र रहमत। इस्लामाबाद में भी बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की मरी, गलियात और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध के बालाई अजला में झक्कड़ चलने का इम्कान।
ایف بی آئی اہلکار کی ہلاکت کا الزام، امریکہ نے 3 ایرانی افسروں پر پابندیاں لگا دیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق پابندیاں سابق ایف بی آئی ایجنٹ کے اغوا اور حراست میں رکھنے پر لگائی گئیں۔ رابرٹ لیونسن ایران میں حراست کے دوران ہلاک ہوئے تھے۔ ایرانی کرنسی تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئی، $1 10 لاکھ ایرانی ریال میں فروخت ہونے لگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران میں مہنگائی کی شرح بھی 40% تک پہنچ چکی، جس کے باعث عوام اپنی جمع پونجی ڈالرز اور سونے میں تبدیل کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ کے باعث ایران کی کرنسی میں مزید کمی کا امکان ہے۔ سائم ایوب کا ری ہیب مکمل، پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائع کے مطابق سائم ایوب لاہور پہنچ گئے۔ قومی اکیڈمی میں فٹنس ٹیسٹ ہوگا۔ عید کراچی میں اہل خانہ کے ساتھ منائیں گے۔ عید قریب آ گئی، خواتین کی خریداری نامکمل، کپڑوں، جوتوں، میچنگ جویلری بھی بہت ضروری۔ ملبوسات خریدنے والی خواتین کو اب ہے میچنگ جوتے کی تلاش۔